بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً۔ میں اپنے سب پیارے اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا کل کا دن اچھا گزرا؟ بس 2 دن رہ گئے، اب آج کا دن ملا کے 3 دن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 3 دنوں میں ہمیں بہت اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، آمین۔ چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے سیشن میں بھی ہم اچھی اچھی باتیں سیکھیں، اور انشاءاللہ یہ جو ساری ٹپس اور گائیڈ لائنس ہیں، ان سے ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں مزید کوالٹی پیدا ہو اور ہم واقعی ہی اس کو نافع علم بنا سکیں، آمین۔ تو آپ لوگ اپنے پاس لکھتے ہیں ان ٹپس کو، علم حاصل کرنے کے جو آداب ہیں؟ کیونکہ نا آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ میں سے بہت ساری سسٹر جو ہیں وہ ٹیچرز بھی ہیں نا، تو یہ چیزیں نا آپ کو فائدہ دیں گے، جیسے آپ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھائیں۔ چلیں دیٹس گڈ، الحمدللہ، ایگزیکٹلی۔ علم الفرائض نہیں، علم الفرائض ہی سیکھنے کے آتا۔ چلیے انشاءاللہ تکبیرات سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کے خلوص کی دعا مانگتے ہیں سب۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، آمین۔ کیونکہ آپ دیکھیں نیت خالص ہو جائے تو پھر باقی اس خلوص کے بعد ہر عمل، ہر سوچ، ہر ایفرٹ آپ کی نا عبادت بن جاتی ہے، الحمدللہ۔ تکبیرات پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ دوبارہ پڑھیں کیونکہ یہ نئی تکبیر ہے نا، ہم اتنا اس کو ریگولرلی نہیں پڑھتے۔ اور ترجمہ بھی دیکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے۔ اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تو اب دیکھیں اس تکبیر میں کتنی پیاری بات ہے نا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ہم سب کو یہ علم حاصل ہوا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہم نے خوب عبادات کرنی، اچھے اچھے کام کرنے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ گائیڈنس ملی۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن بھی عام دنوں کی طرح ہے، بس 10 کو عید ہو جائے گی یا قربانی ہوتی ہے، دیٹس اٹ۔ یعنی یہ نالج نہیں ہوتا، یہ ہدایت اور علم نہیں ہوتا کہ وہ ان 10 دنوں میں ہر نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، آمین۔ تو چلیے علم کے آداب کو کوئک سا فریش اپ کر لیتے ہیں۔ اخلاص، دعا آپ لوگ بھی ٹائپ کرتے جائیں جو جو آپ کو یاد ہے، اور دعا خاص طور پر رب زدنی علما کی دعا، نافع علم کی دعا، پھر اس کے بعد تقوی، شاباش، نیکسٹ استغفار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، پھر یکسوئی یعنی فوکسڈ ہو کے علم حاصل کرنا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزانہ کا تعلق ہو یعنی کنسسٹنسی ہو، پھر وقت نکالنا علم سیکھنے کے لیے۔ اور وقت کے لیے نا حسن بصری کا یہ قول بھی بڑا زبردست ہے کہ ابن آدم پر آنے والا ہر دن کہتا ہے کہ ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، تیرے کاموں پر گواہ ہوں، اس لیے مجھ سے فائدہ اٹھا، کیونکہ جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ تم جو چاہو اگلی زندگی کے لیے پیش کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جو چاہو پیچھے کرو وہ لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں ایک دفعہ جو وقت گزر جاتا ہے نا،
وہ واپس نہیں آتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں لگائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم نے دہرائی، نیکسٹ تھا ریویژن کرنا جو بھی سیکھ رہے ہیں. پھر کل آپ کا پوائنٹ کون سا تھا کہ علم والوں کو اپنا ساتھی بنانا، کیونکہ اس سے بھی آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. اور آپ دیکھیں خاص طور پر جو عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ یہ ایمان کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے جب ہم اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں. اور ابن مسعود کے اس قول سے ہی ہمارا نیکسٹ پوائنٹ بھی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنانا. اور کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم کے لیے، چاہے آپ قرآن کے طالب علم ہیں، چاہے آپ حدیث کے طالب علم ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کورس کر رہے ہیں، قرآن کو آپ نے اپنا ساتھی بنانا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ جو علم کا سفر ہے نا، یہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ابن رجب کہتے ہیں، جیسے استاذہ بھی ان کے کافی اقوال شیئر کرتی رہتی نا ہم سے، ابن رجب رحم اللہ کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو بھی غور کریں، اور اگر سن رہے ہوں تو بھی غور و فکر سے. یہ نہیں کہ تلاوت لگی ہوئی ادھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر آپ اپنی فون میسج چیک کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹڈ ہوئے ہوئے. نہیں، جب تلاوت سنیں تو بھی خوب سمجھ کے غور سے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پڑھیں تو بھی الفاظ پہ غور کریں. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا. راوی معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے خوش الحانی سے پڑھ کر سنایا تھا. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے، جا رہے تھے، اور بیوٹیفل آواز میں، خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں یا آپ ایون کہیں شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو آپ گاڑی میں بیٹھ کے جتنا آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہے اس کو تلاوت بھی کریں. یہ تبھی کیا جا سکتا ہے نا جب ہمیں یاد بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب انسان قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کی خیر بڑھتی ہے. یہ تھوڑی سی طویل حدیث ہے لیکن بہت مزیدار حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے میٹھے لیمو کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذت دار اور خوشبو بھی اچھی. اور جو مومن قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کا مزہ تو عمدہ لیکن خوشبو کے بغیر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہو لیکن مزہ کڑوا ہو کیونکہ عمل میں نہیں ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا. تب آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی مثال کس کی طرح ہے، جیسے میٹھے لیمو کو اصل میں یہ کہتے ہیں نا اس کو ٹینجرین جو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یعنی اورنج جو ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اس کی خوشبو بھی مزیدار اور ذائقہ بھی. پھر آپ دیکھیں دوسرا مومن ہے کھجور، یعنی وہ عمل تو کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا. تو ظاہر فائدہ تو پہنچا رہا ہے اپنے عمل سے لیکن اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہے اس کا بیزل، اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن کھانے میں کتنا کڑوا ہے. اور پھر اندرائن، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کھانے میں بھی کڑوا اور باہر سے بھی کڑوا. یعنی 4 فروٹ ویجیٹیبلز کی اگزامپل دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ ایک قرآن پڑھنے والا شخص یا جس انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے.
اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ بینیفیشل کون سا انسان ہے پھر؟ وہ جو قرآن کو پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو فرسٹ ٹائپ ہے کہ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے میٹھے لیمو کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذت دار اور خوشبو بھی اچھی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی کوشش کرنے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گی بھی اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہم اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائیں اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی اس علم اور عمل سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم آج کی حدیث کی طرف انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ زیادہ تر کنٹریز میں کل 9 ذی الحج ہے تو آپ سب روزہ رکھیں گے نا پھر کل انشاءاللہ. پلاننگ کی ہوئی ہے، نیت کی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے. اور اگر کوئی ایسی سسٹرز ہیں جن کی نیت تھی مگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں گی بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا اجر دیں گے. لیکن آپ باقی سارے اعمال کر سکتی ہیں جیسے تکبیرات پڑھنا، صدقہ کرنا، نیکی کے کام کرنا، باقی گھر والوں کو روزہ رکھوائیں، اچھی سی ان کے لیے سحری بنائیں، افطاری بنائیں تو آپ کو سارے روزے داروں کے روزے کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کل ایک طرح سے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا دن ہے کہ اپرچونٹی ہم سب کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حاجی ہے یعنی یہ اجر جو ہے حاجیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی چونکہ اسی دن ایک طرح سے اسی ڈیٹ پہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ہماری بھی گناہوں سے معافی ہوگی اگر نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ استاذہ نے بتایا تھا جس میں روزے رکھنے چاہیے؟ کون سا محرم. شاباش. کیونکہ یوزلی ہمیں محرم کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہم لوگ اس کا تو اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں اور بعض کچھ لوگ جیسے آپ دیکھیے کہ شعبان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے. پھر رمضان تو الحمدللہ فرض ہے اس پہ ضرور رکھنا ہے. پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے، پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اور ویسے بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھنا. نہیں ایک تو 10 محرم کا روزہ تو رکھنا ہے نا آپ نے، لیکن اس کے علاوہ بھی پورے محرم کے مہینے میں روزے آپ رکھیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جیسے منڈے تھرسڈے کا روزہ، ایام بیعت کے جیسے 13 14 15 کے روزے، تو یہ سارے روزے اصل میں کیوں ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر ان کا اجر و ثواب بتایا گیا یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تاکہ ہم لوگ نا اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ منڈے تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. جب آپ ایام بیعت کے 3 روزے رکھتے ہیں 13 14 15 تو آپ کی اسپرچل ہیلتھ کے لیے ضروری جیسے آپ کے دل میں جو بدگمانیاں آ جاتی کینہ آ جاتے ہیں دوسروں کے لیے نیگیٹو فیلنگ آ جاتی ہے وہ بھی نکل جاتی. 9 اور 10 محرم، صرف 10 محرم کا روزہ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا رکھا لیکن نیت کی تھی کہ جیسے وہ نیکسٹ ایئر رکھیں گے، لیکن مینلی جو دلیل موجود ہے وہ 10 محرم کے روزے کی. لیکن باقی جتنے دن آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش کرنی سب نے. اور پھر آپ دیکھیں اگین میں وہی بات کہوں گی کیونکہ فوراً وہ سسٹرز جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی پریشان ہو جاتی ہیں تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو روزہ رکھوائیں، کسی کو افطاری بنا دیں، کسی کو سحری کروا دیں، اگر وہ بھی موقع نہیں ہے یعنی گھر میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو روزہ رکھے گا تو آپ پھر صدقہ کریں، تکبیرات سارا دن پڑھیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں. There are so many things which we can still do اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. ٹھیک ہے؟
پھر آج کا جو ذکر ہے یہ بھی بہت پیارا ذکر ہے، جس میں آپ دیکھیے کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے افضل ذکر ہے یہ، کیونکہ اس میں نا بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو جمع کر دیا گیا نا۔ ایڈمن سب مجھے بتا دیجیے گا جب استاذہ کلاس سٹارٹ کریں۔ ویسے تو سسٹر مائک لے لیتی ہیں، لیکن پھر بھی پلیز آپ لوگ دیکھیے گا کنیکشن کا ایشو نہ ہو رہا ہو۔ چلے اس کو یہ ذکر کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جب تک کلاس شروع ہوتی ہے ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابه وسبحان اللہ عدد كل شيء وسبحان اللہ ملء كل شيء۔ کتنا پیارا ذکر ہے نا، یعنی اگر انسان اس کو دن میں 1-2 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ جیسے آپ دن اور رات مسلسل ذکر کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ پاک ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ پاک ہے جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، اللہ پاک ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین اور آسمان میں ہیں، اللہ پاک ہے جس سے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ بھر جائیں، اللہ پاک ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ پاک ہے ہر چیز کی گنتی کے برابر، اللہ پاک ہے جس سے ہر چیز بھر جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تھوڑا نا یہ جس کو آپ کہتے ہیں مبالغہ کیا گیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں۔ تو چلیے چونکہ ذی الحج کے 10 دن تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں تو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں سب انشاءاللہ۔ چلیے پڑھیں آپ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ پڑھ لیں تو آپ 1 ٹائپ کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ ساتھ ساتھ میرے پڑھ لیں۔ 1 ٹائپ کریں جنہوں نے اس کو پڑھ لیا اس تکبیر کو، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، کریں گڈ۔ گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں سر فہرست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور پھر اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا کر۔ اور خصوصاً اس عمر میں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار اور کام کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، دوسری طرف والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر والدین کی طرف توجہ کرنا جبکہ اپنے اوپر ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں، یہ نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو بہترین تعلقات میں سب سے بہترین تعلق جو ہمارا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ، ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ تعلق، وہ والدین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اور ان میں سے بھی دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ ماں باپ ہی ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ہمارا یہ وجود ماں باپ کا مرہون منت ہے، لہٰذا ہم پر والدین کا جو احسان ہے وہ کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ والدین کے بعد بہترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی ہے، پھر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، پھر عمومی طور پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین اخلاق، پھر اپنے ساتھیوں، دوستوں، کلیگز، نیبرز کے ساتھ، پھر یہ کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور ان کی عمر اچھی ہو، یعنی عمر لمبی ہو۔ پھر اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی علامت یہ بتائی گئی کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ہمبلنس ہو۔ پھر بہترین لوگ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خیر کا دروازہ بن جاتے ہیں۔
کھانا کھلاتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل اور سچی زبان والے ہیں۔ تو ان احادیث پر ہم انشاءاللہ آگے پڑھ کر کلام کریں گے۔ سب سے پہلے والدین، والدین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی ڈیسائیڈ کر دی ہے یہ بات۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کر دی، یعنی تاکیدی حکم دیا۔ کس بات کا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، احترام سے کرو۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی واپس تو آنا ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یاد رکھیے والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کا حق، پھر حقوق العباد میں والدین کا حق، اور پھر اللہ کے دین کی خدمت۔ کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی درست نہیں، وہ اللہ کے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اور جس نے اپنے گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، اس کے اپنے والدین کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، تو وہ کس قسم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا، پھر وہ محل نظر ہے۔ کیونکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے۔ اگر آپ زمین سے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے، اس کام میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کی باقی نیکیاں بھی اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ آپ ہر ایک کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، آپ وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی اذیتیں ہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برے کلمات دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں، پھر آپ کی نیکی کیا نیکی ہے؟ کہاں کی نیکی ہے؟
اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم وقت پہ نماز پڑھیں، یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں تو یہ نیک سلوک ہے. نہیں، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں. یعنی جب یہ دو اسٹرینگس آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے، بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کے راستے میں نکل سکتے ہیں. ورنہ آپ دین کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے. یہاں پر بر الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، وسیع پیمانے پر نیکی. ایک ہوتا ہے عام نیکی اور ایک ہوتا ہے بڑی نیکی. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور جس قدر ممکن ہو ان سے تکلیف دور کرنا، ان کی تکلیف دور کرنا، خواہ وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ والدین نے اپنے دین میں کوئی کمی کی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، آگے کسی مشکل میں نہ ہو، کبھی خواب میں آ جاتے ہیں ایسی مشکل میں، کبھی کسی اور طرح آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ والدین آگے شاید کسی پرابلم میں ہے، تو ایسے میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار جن کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، وہ والدین ہیں. ان پر احسان کرنے کی کئی ایک اقسام ہیں، یعنی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کسی کی طرف بہت جھکاؤ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے جیلسی ہونے لگتی کہ ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں، اور ہم الٹا ریاکشن کرنے لگتے ہیں. نہیں، آپ بھی پھر والدین کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو، اور ان کے سامنے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرتے رہنا کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو خوش کرتے رہنا. یعنی کوئی بھی آپ کو پتا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. ہر ایک گھر کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی خوشی کے مقامات الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بچوں کے خوب کمانے پہ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بچوں کے دین میں بہت آگے جانے سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی بات کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اگر آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی باتوں کو نہ کاٹنا، ان کے ساتھ طنز و تشنیع کے لہجے میں بات نہ کرنا. فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی والدہ کے بعد جیسے خالہ ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی بہنیں بھی بچوں کی تعلیم تربیت میں، یا باپ کی بہنیں پھپھی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ عاجزی کا، احترام کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. اور اس کے الٹ دو چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، ان کا دل دکھایا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا اللہ نے. یہ والدین کی نافرمانی یا عقوق کیا ہوتی ہے، ان کا حق مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کا ہر وہ کام جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز جس کے سبب والدین کو نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر یا جسمانی طور پر دکھ پہنچے. یعنی کسی بھی طرح آپ ان کو ٹارچر کریں، فزیکلی کریں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی بات ایسی کریں، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل کھڑے کر لیں کہ والدین تکلیف میں ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم
جب ان کے پاس ہوتے ہیں جب تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے. عموماً بچوں کا اور ینگسٹر کا یہ حال ہوتا ہے. اور اس وقت بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کو پسند نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی ہر خبر ماں باپ کو سنانا، اپنے گھر کی تنگی تکلیف کی ہر بات ماں باپ تک پہنچانا. جاب چلی گئی ہے وہ تکلیف کی بات سنانا، بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، فلاں بچے نے یہ کر دیا، یعنی جب بات کریں ان کو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی سنائے. ویسے دنوں مہینوں بات نہ کرنا، ان کی خبر نہ لینا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہاں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر جھٹ سے فون کھڑکا دینا اور ان کو بتانا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. تو ایسی باتیں بہت زیادہ ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہو. آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں کر دیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے، خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو اذیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو دونوں ہی عقوق میں شمار ہوتے ہیں، اور عقوق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عقوق سے مراد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت پہنچے، خواہ وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، الا یہ کہ وہ شرک یا نافرمانی کی بات ہو. تو والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو بالوالدین احسان ہے نا، تو یہ احسان جب ہی ہوگا جب آپ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی بات مانتے رہیں، الا یہ کہ کوئی حرام یا غلط کام کا وہ حکم دے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دین بھی ہے، کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے، اپنی صرف مال نہیں، کہ ماں باپ ہمیں صرف مال نہیں خرچ کرتے ہم پر، بلکہ اپنا وقت، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی لیے دعائیں چھوڑ کے آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے یعنی کہ ایک باشعور انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان مانے. جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی آپ کا ہم پر احسان ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کر کون احسان کرتا ہے. اور پھر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کہاں کیا بنتی ہے، اور میں کہاں کس کا کیا حق ادا کروں. کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. انہی پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے ہر انسان کا اپنا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور یہ تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے پھر سارے معاشرے تک پھیلتی ہے. تو جہاں 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 ہماری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ہمیں درست کر لینی چاہیے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو پکا وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے. یعنی اس پہ ایک طرح سے عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یعنی پکا پکا وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے. اور والدین سے حسن سلوک جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا، نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو یاد رکھیے والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اویس قرنی جو تھے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے تو پھر ان کی والدہ کی کیئر کرنے والا کوئی نہ ہوتا. والدین اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں، والدین اگرچہ بد اخلاق ہوں، والدین اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں،
پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ پکے مسلمان تھے اور اپنے والد کی گردن تک اڑانے کی اجازت مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ایک موقع پر جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے لا، نہیں، تم اپنے والد کا گلا نہیں کاٹو گے، ولیکن بر اباک واحسن صحبتہ، اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ. یعنی ایسا کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اسی کا بیٹا چاہ رہا ہے کہ ختم کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو روز روز کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کیا یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو ماں باپ انتہائی بد اخلاق اور آپ کے دین دنیا کے ہی دشمن بن جائیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. مشرک والدہ کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن سلوک کا حکم دیا. تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ادب احترام ظاہری طور پر بھی، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کو لازم کرنا ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں. چاہے وہ ہم پہ غصے ہو رہے ہیں، ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی، وہ بھی حقوق الوالدین. یعنی والدین کے سامنے کمتر غلام بن کے آؤ. اور یہاں تک ادب آداب سکھائے گئے. ابن عباس کہتے ہیں والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ گرد و غبار نہ چلا جائے. کیا ادب سکھایا گیا. یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں ان کے سامنے ان کا بستر جھاڑ رہے ہیں، صفائیاں شروع کر دی اور کام کیے جس سے ان کو اذیت پہنچے. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں، کہیں بد دعا نہ نکل جائے، کیونکہ وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر اسی طرح ان کو رلانا نہیں چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا نہیں، واپس جاؤ، جیسے رلا کے آئے ہو ایسے ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی حرام کام ہو جاتے ہیں، کئی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی بچے ہوتے ہیں، کوئی یعنی کہ برے برے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. اب وہ اولادیں ماں باپ کی وجہ سے بدنام بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بھی وہ اپنے والدین کو اگر مدد کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی، تو جائز کاموں میں وہ ان کا ساتھ دیں. اور اگر فوت ہو جائیں کسی کے بھی والدین تو سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ان کے لیے دعائیں کرنا، خود نیک بننا تاکہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے، اور ولد صالح، نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لینی چاہیے. کوئی بھی اچھا نماز میں آپ دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی تو پڑھتے ہیں، اس کو شعور سے پڑھیں. سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں. جنت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجے کہاں سے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ تیری حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بچوں نے تیرے لیے بخشش مانگی تھی تو یہاں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. ان کی طرف سے صدقہ کرنا. جب آپ اپنے لیے صدقہ کر رہے ہیں ان کی نیت کر لیجئے ساتھ، اماؤنٹ وہی ہوگی، اجر آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا. کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالتے ہیں، دین دنیا کے کوئی بھی نیکی کے کام میں، تو اس میں بس نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لکھے رسید پہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے، سارے محلے کی طرف سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں اور کوئی اماؤنٹ دینا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے. اسی طرح اگر ان کی کوئی قرضہ چکانے کی بات ہے، وہ فوت ہو گئے، اب قرضہ چکانا ہے، یا ان کے کوئی روزے رکھنے ہیں، یا ان کی زکوٰۃ رہتی ہے، یا ان کی طرف سے حج رہتا ہے، یہ سب بھی بہترین صلہ رحمی میں آتا ہے. والدین کے بر الوالدین میں اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر کو پورا کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں پلٹ کر آپ کے اپنے اوپر آئیں گی. آپ کی اولاد آپ کے لیے بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. لیکن ان کو ستانا
اور ان کی نافرمانی جہاں حرام ہے وہاں کبیرہ گناہ ہے. ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو گالی دے. کوئی اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو دیتا اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دیتے ہیں تو گویا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی. ایک ان میں سے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اس کی تو نمازیں بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں، زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے، کسی قسم کا دل میں کوئی رنج ہے، کوئی ان کی بدسلوکی یاد ہے، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے، تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لیجیے، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، ان کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، میں نے جو کمی کوتاہی ان کے حق میں کی میں تیرے سے معافی توبہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہے صلہ رحمی. انسانوں کے حقوق میں، اچھے تعلقات میں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. خثم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان. کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص کو آپ نے بر الوالدین بتایا اور ایک کو صلہ رحمی. صلہ رحمی میں بر الوالدین شامل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے صلہ رحمی بر الوالدین سے الگ چیز نہیں ہے، اس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سچویشن کو دیکھتے ہوئے، کسی شخص کی کمزوری یا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے زیادہ اہم بات جو تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے اور جتنا ہو سکے ان سے شر اور تکلیف کو دور کیا جائے. یہ ہے عمومی طور پر صلہ رحمی. جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں اور جتنا ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیں، جہاں تک آپ کے حصے میں آپ جس قابل ہیں. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں، انسان نہیں پورا آ سکتا بعض اوقات. تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ان سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ کبھی مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے، ان کی حاجتوں پر، ان کی ضروریات پر ان کی مدد کی جائے. کبھی یہ کہ ان کی بیماری، دکھ اور تکلیف میں ان کو مال یا اچھے مشورے سے فائدہ دیا جائے. جب ملاقات کریں خندہ پیشانی سے کریں، چاہے آپ کے دل میں کوئی کمی بیشی ہے بھی کسی کے بارے میں، ناراضگی بھی، لیکن کئی رشتہ دار سالوں بعد کسی شادی پہ، کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں، وہ پچھلی پرانی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھلائیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے، ان سے ملاقات کا اہتمام کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ روز آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا روز کسی کو گھر میں بلا لیں کہ ملاقات کرنی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ کس رشتہ دار سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ان سے انہیں تحائف دیے جائیں، جیسے عید آئی ہے تو عید کے موقع پر یا اور اسی طرح کے مواقع پر ان کو یاد رکھا جائے، ان پہ کسی بھی ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے، شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے، چہرے پر بھی بشاشت ہو، ادب و احترام بھی ہو. اور ہر وہ کام جس کو کسی کلچر میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویری بھی کرتا ہے نا، کچھ علاقوں کے خاندانوں کے طور طریقے اور رسم و رواج جو ہیں دوسروں سے کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کس خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. بعض اوقات آپ اپنے
والدین کے ہاں کوئی اور طریقے دیکھتے ہیں، جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ نہیں، وہاں ڈل جائیں اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی پیچھے سے اچھی روایت آ رہی ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے اندر خیر جاری. اگر ان کی آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان کی صلح کروائیے. کیونکہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہت سی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک نئی دلہن گئی ہیں، آپ اپنے نئے پن سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس مقام یا مرتبے یا رتبے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو باہم ملائیں، جوڑیں، کیونکہ یہ نماز روزے سے بھی افضل کام ہو جاتا ہے روٹھے ہو کو منانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے. سورۃ الرعد میں باقاعدہ فرمایا گیا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ جہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی وہاں صبر کی بات ساتھ ہی. والذین صبروا ابتغاء وجہ رب، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے. کیونکہ جس کے اندر صبر نہیں نا وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، غصے میں آ جانا، تعلقات توڑ بیٹھنا، پھر ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، پھر ان چیزوں کو لمبا لے جانا، معاف نہ کرنا، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے. کہاں ناراضگی نہیں ہوتی، کہاں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا، کہاں کسی کی بات ہرٹ نہیں کرتی، ہر جگہ ہوتا ہے. محبت کے قریبی رشتوں میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں صبر سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا چہرہ چاہنے سے ہی انسان کے اندر یہ موٹیویشن آتی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں. اور پھر نماز قائم کرنا، رزق اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، یعنی تکلیف دہ موقع پر اللہ کی عبادت سے اسٹرینتھ حاصل کرنا. نماز کی بات آ گئی پیچھے. پھر بعض اوقات جب آپ مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تہادو تحابو، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اور پھر سرم و علانیہ، چھپا کے بھی دکھا کے بھی کسی نہ کسی طرح. اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. یعنی کسی کا برا رویہ بھی ہے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا آپ اس کے ساتھ اچھا. صلہ رحمی یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اچھا، صلہ رحمی میں ترتیب کیا؟ سب سے زیادہ کن رشتہ داروں کا حق ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم رشتے آتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، وہ سب سے پہلے درجے پر صلہ رحمی کے مستحق ہیں. یعنی اگر آپ دو لوگ سامنے آئیں، اس کے ساتھ بھی اچھا اس کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، تو پہلی ضرورت آپ اس کی پوری کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا حرمت کا رشتہ ہے. اور حرمت کے رشتے سورۃ النساء میں بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ یاد رکھے کہ جہاں شادی مرد کی جس عورت سے اور عورت کی جس مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محارم ہے، وہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو آگے بچے ہیں یا ان کے جو آگے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اسی طرح سب سے پہلے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہمارے وارث بنتے ہیں، جیسے والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. یہ
اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ اوپر نیچے کے نہ ہوں تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں وغیرہ، یہ ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اور پھر یہ یہاں تک کہا گیا، بعض علماء کہتے ہیں چوتھے دادا تک یا نانا تک، ان کی جو اولادیں ہیں وہ سب رشتوں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی. بعض ساتویں تک کہتے ہیں، وہ جو 7 پشتیں آپ نے اکثر سنا ہوگا، 7 پشتوں کی بات بہت کرتے ہیں. تو 7 پشتوں تک جو رشتے معلوم ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رہا ہی نہیں، قریبی رشتے بھی نہیں پتہ، بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے، باقی کیا ہوگا. تو لیکن اہل عرب میں خاص طور پر اوپر تک اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، پھر ان کی کون کون اولادیں ہیں، کون کس قبیلے میں گیا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہوتا. ویسے بھی لوگ یہ کہ پہلے اکٹھے رہتے تھے، قریب رہتے تھے. اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں لوگ، تو اس اعتبار سے بھی دنیا بڑھ گئی، لیکن حد الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صلہ رحمی کرتا رہے. اور اس سلسلے میں انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ باقی تمام لوگوں کی نسبت رشتہ دار آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق. لیکن افسوس یہ کہ یہ پیمانہ بدل گیا. ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، اپنے ورک پلیس پہ بہت اچھے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ ترتیب غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی لوگوں سے اچھے نہ ہو یا ان سے برا کر کے اچھا کرو، ان کے ساتھ ان سے بھی اچھا کرو، لیکن ترتیب میں 1 2 3 4 پرائرٹی کس کی ہوگی یہ ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ پرائرٹی آپ نے اس اعتبار سے نہیں رکھنی کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے، اس اعتبار سے رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کیا زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور پھر یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے. اور یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کا صلہ فوراً مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو رشتہ داروں سے اس نیت سے بھی آپ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہی ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے میری مشکل سے نکال، جو بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں. اور یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہم نے صرف دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، جس کا صلہ پھر جنت ہے. تیسرا نیک کام، تیسری بات آج کے لیکچر کے سلسلے میں، وہ ہے گھر والوں کے ساتھ بالکل امیجیٹ، وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں. یعنی چاہے وہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں اور بچے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی شادی شدہ بچے، بیٹا یا بیٹی اور ان کے بچے رہتے ہیں، نواسے یا پوتے وغیرہ. تو یہ سارے لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کے بچے وغیرہ آتے ہیں. اور یعنی کہ اور ہو سکتا ہے والدین آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کا تو اپنا ہی ایک حق ہے. تو عموماً انسان گھر والوں کی اچھی بری چیز سے کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے، اور وہ پھر گھر والوں کے ساتھ یعنی باہر سب خوش اخلاقی برت کے خالی ہو کے گھر آتا ہے، اور گھر آ کے اس کی یعنی ساری بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک تو دوغلا پن ہے. بہت سے لوگ باہر آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک، اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں آپ سے. تو اس رویے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بہرحال گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک میں صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں، ان کو تفریح سیر کرواتے رہیں اور ان کی ہر بات مانیں، اور یہ آپ ان کو خوش کیے چلے جا رہے ہیں ان کے حلال حرام پہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس میں یہ چیز بھی آتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی ان کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک، ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ، ان کو اسلام کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرو، ان کو اخلاق آداب اور مینر سکھاؤ، ان کے اچھے برے کی فکر کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کو عزت اور پیار دو. اور جو والدین بچوں کو پیار نہیں دیتے ان کی بہت مذمت بھی کی گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا
تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. پھر یہ کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا، بیٹیوں کو بھی اہمیت دینا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میراث میں یا اور حقوق میں بھی. تو ان سب میں ان کا حق بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کو اپنی بد زبانی سے بچانا، بد اخلاقی سے بچانا، گالی گلوچ سے بچانا، یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے. اور پھر دعا بھی کی جائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے، ایسے بیوی یا شوہر دونوں ہی، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی ہر وقت کی چک چک اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی جو ہے وہ، اور روز روز کی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ انسان کو اتنا اس کا سٹریس لیول ہائی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی بعض اوقات بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، تو یا اللہ اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بچے اپنی جگہ ہیں. چوتھی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں. یعنی یہ ویمنز رائٹس کی بات ہے. آپ چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر عورتیں ہیں، عورتوں کی عزت احترام، ان کا مقام دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر بیوی ہے تو اس پر اچھے معروف طریقے سے خرچ کرو، اسے خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو. اگر اسے الگ کرو کسی ناراضگی کی وجہ سے تو گھر کے اندر ہی رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اس کو خرچ نہ دے. یعنی جس کے اوپر سپینڈ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، وہ اس پہ سپینڈ نہ کرے. تو اپنی حیثیت کے مطابق سپینڈ کرتے رہنا چاہیے. اچھی عادات پر نظر رکھنی چاہیے، بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بادر کریں گی، تکلیف دیں گی، ان کو اگنور کرتے رہیں. کوئی انسان کسی کی، یاد رکھیے جملہ، کوئی انسان کسی کی خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے شر کو معاف نہیں کرتا یا اس کے شر سے درگزر نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کسی کی برائی یا بد اخلاقی یعنی کسی بھی کمزوری یا کوتاہی سے صرف نظر نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کر دیتے، معاف نہیں کر دیتے، جانے نہیں دیتے، اس وقت تک اسی کے اندر جو خیر ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں آپ کو بہت تکلیف بھی دیتی ہیں. تو بہت سے لوگ مثلاً شادی کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن ایک دوسرے سے شکایتیں بھی دن رات کرتے چلے جاتے ہیں اور سارے خاندان کو بیچ میں انوالو کیے رکھتے ہیں. تو جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی تنگ ہیں تو پھر الگ نہیں ہم ہو سکتے، پھر تھرڈ آپشن تو کوئی نہیں. آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کو اگنور کرتے رہیں، ان پہ خاموشی اختیار کریں، آنکھ بند کر لیں، کوئی بات نہیں. اس بات کو مان جائے کہ یہ ہے مسئلہ یہاں. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا کارپیٹ بچھایا لیکن کہیں جھول رہ گیا. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جھول ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، سارا کہاں سے اکھیڑیں گے، اس کو کیسے فکس کریں گے، کوئی طریقہ نہیں فکس کرنے. اب کچھ لوگوں کی بچپن سے عادتوں میں کچھ جھول رہ جاتے ہیں، ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ بیوی کی حیثیت میں شوہر کے بہت سے جھول نہیں کھول سکتے، ان کو نہیں فکس کر سکتے، وہ ان کے ساتھ ہے چیز، اس کو سمجھیں. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر لیں گے اس طرف سے. آپ دیکھیے کہ بات صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بادر کری اور پورے
گھر میں جو چیز بچھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اتنی خیر اس شخص سے آپ کو پہنچ رہی ہے، وہ اپنا مال دن رات آپ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے گھر میں فساد شروع کر دیتے ہیں، تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ تو حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشنل ہو، اگر تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں، نہیں، آپ اچھے بن کے دکھائیں اور دوسرے کو بھی اچھا کر لیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کام میں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کان یکون فی محنت اہلہ، یعنی فی خدمت اہلہ، گھر میں گھر والوں کی خدمت کے کام کرتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، کپڑے رفو کر لیتے تھے، جوتا اپنا مرمت کر لیتے، ڈول سی لیتے، یعنی چھوٹے چھوٹے گھر کے چور جو ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی بیویوں کے پاس کوئی بچے نہیں تھے کہ جن کے بہت زیادہ کام ہو، ان کے پاس بھی فراغت ہوتی، لیکن اگر شوہر ایک کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے تو وہ بیوی کو ہیلپ کر کے اس کا دل خوش کر سکتا ہے، گھر کی فضا اچھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے، حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اسے پورا کر دیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری محبت کی مثال ایک رسی کی طرح، رسی کی ناٹ کی طرح۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی اکثر کہ رسی کا ناٹ کا کیا حال ہے، یعنی ڈھیلی ہو گئی ہے یا اسی طرح ہی ہے؟ تو یعنی ہسبینڈ وائف کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، محبت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو خوش رکھا جا سکے۔ یعنی صرف مسائل پہ بات نہ کریں، صرف جھگڑوں پہ بات نہ کریں، صرف شکایتیں نہ کریں، صرف شکوے نہ کریں، صرف موڈ آف کر کے نہ رکھیں۔ یعنی کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ایسا موڈ آف کر کے رکھتے ہیں کہ گھر کی ساری فضا کو اندھیرا کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے بول کے بتا دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے۔ پانچویں چیز ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہونا۔ اب گھر سے باہر نکل آیا ہوں، اب دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب، بہتر ساتھی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خیرہم لصاحبہ، وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ کون ہیں، جو اپنے ساتھیوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ بعض اوقات ہم برابری پہ آ جاتے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا، میں ہی ہر وقت یہ کروں۔ تو آپ اگر زیادہ اچھے تو آپ کا اجر اور مقام بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے۔ تو مقابلے پہ نہ رہا کریں۔ جو تعاون کر سکتے ہیں، جو احسان کر سکتے ہیں، جو ایک تکلیف دور کر سکتے ہیں، جہاں کہیں کام آ سکتے ہیں آپ کام آتے رہیں۔ کبھی آپ ان کی تکلیف دور کر کے، کبھی آپ ان کا کوئی کام کر کے، کبھی ان کے گھر کھانا بھیج کر، کبھی ان کے ساتھ نیک، ان کی بیماری میں ان کی عیادت کر کے، نہیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، یعنی رشتہ داری نہیں بھی لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدگی کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والجار الجنوب والصاحب بالجنب، تو والصاحب بالجنب جو پہلو کا ساتھی ہے، یعنی ٹیمپریریلی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ کہیں لاؤنج میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویٹنگ ایریا میں جا کے ایک بینچ شیئر کرتے ہیں، تو ایسی تمام جگہوں پر دوسروں کو ہیلو ہائی کر دینا اور ان کو اپنی پریزنس سے کمفرٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آتی ہیں اور بڑی بڑی بھی آتی ہیں۔ پھر اسی طرح مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات دوسرے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا بھی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کے پاس کچھ امانت رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتا ہے، اور اگر آپ موجود نہیں اور کوئی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے صفائی بھی پیش کرتا ہے، نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس شخص کے اندر یہ برائی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں،
تو یہ خیر خواہی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے. پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک عرصے میں دوست ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو گئے، موونگ ہو گئی، اس کے بعد موونگ ہو گئی. تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن انہیں بھی وقتاً فوقتاً کسی موقع پر یاد کر لینا چاہیے، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، جو بالکل ساتھ کے نیبرز ہوں، یا 40 گھروں تک کی بات کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے، اور پڑوسی کو نہ ستانا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے، یعنی آبادیوں کا باعث بنتی ہے، اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یعنی اگر اچھا نیبرہڈ ہے تو اس سے یعنی خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. اور بعض نیبرز تو بالکل رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ان کی لان موو کر دیتے ہیں، آپ ان کے اور کاموں میں کوئی گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کر کے لے آتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں. چھٹی چیز ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں. خیر الناس احسنہم خلقا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے، یعنی یہ 7واں نمبر ہے. ما خیر ما اوتی الناس یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کون سی خیر، کون سی چیز سب سے بہترین انسان کو دی گئی ہے؟ قال حسن خلق حسن، اچھا اخلاق. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو، مربت، جبلت، عادت، یہ ساری چیز میں اس میں آتی ہیں. اور یعنی نفس کی پختہ حالت، یعنی ایسے کام، خلق ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو بہت سوچ بچار کے بغیر آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گری تو آپ سوچیں گے اچھا اٹھاؤں کہ نہ اٹھا کے دوں کہ نہ مدد کروں کہ نہ، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اٹھا کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں. کسی کو سیٹ آفر کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر دیتے ہیں، کہ رستہ بنا دیتے ہیں. تو یہ قدرتی طور پہ پایا جانے والا اخلاق ہے جس میں اصل چیز شعور ہے. یعنی آپ کا شعور کتنا زندہ ہے، آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں لمٹ رکھیے، اس لمٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات مدد کے نام پر لوگ دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہوتی. تو اور پھر یہ کہ حسن اخلاق یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہنس بول کے بات کر رہا تو آپ بھی اچھے ہیں، نہیں. زندگی میں انسان کو بہت بار تلخ تجربے بھی پیش آتے ہیں. لوگ آپ سے ناراض ہو کے کٹ آف کر لیتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں، کسی شادی میں، پارٹی میں سب کو ملیں گے، سب سے اچھے سلوک، اور آپ کو بالکل کارنر کر دیں گے. خاص طور پر اگر آپ دین کی طرف آ گئے ہیں تو پھر تھوڑا آپ سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر انسان کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے، ایک جوابی غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے یہ ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ایسے موقع پر اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے، صرف جذبات کی رو میں بہہ کے ری ایکشن نہ کرے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اصول سوچ سمجھ کے متعین کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کا اخلاق ہے، لیکن میرا اخلاق مجھے کچھ اور سکھاتا ہے. مجھے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی رہنا، مجھے جتانا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے. بعض اوقات لوگ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت جتاتے ہیں، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا، تانے دینا، احساس دلانا اس کی کوتاہیوں کا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان، اچھا اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے. کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تب بھی لوگوں کو معاف کرنا اسے آتا ہو. اور دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہیلپنگ اپروچ ہوتی ہے ان کی، وہ ہر چیز میں آگے بڑھ کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں ایکوائر کرنی پڑتی ہیں، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز اپنے اندر لانی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ وہ کر کر کے وہ چیز پھر عادت کا حصہ بن جاتی ہے.
تو کچھ چیزیں تو آپ کے اندر ہوں گی نیچرلی، اللہ نے آپ کے اندر وہ ڈال دی، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر محنت کریں ان عادتوں پر اور اپنے اندر وہ لے کر آئیں۔ تو بیسیکلی حسن اخلاق کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کو تکلیف نہ دینا، ان پہ سخاوت کرنا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، ہنستے ہنستے پیش آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ افضل عمل ہے، نماز روزے کے قائم مقام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے۔ ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض صفصافها، اللہ عز وجل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور جنت میں خوبصورت گھروں کو ملنے کا باعث ہے۔ اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے ٹھیک کر دے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور اخلاق بہترین ہو، یعنی لمبے عرصے تک لوگوں کے کام آئے۔ مطلب یہ ہے کہ لمبی یعنی جتنی بھی زندگی ملی بڑھاپے میں بھی اخلاق اچھا ہو، پھر کیونکہ بعض لوگ جوانی میں اچھے ہوتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ چڑچڑاپن آ جائے اور عمر کا تقاضا وہ ہے۔ یہ جملے نہ دہرائیں، یہ ہم اپنے آپ کو خود ہی بلیک یعنی کہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، اس طرح کی سوچ کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتے رہنا۔ یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ بد اخلاق ہو جائیں۔ آپ اپنا انجام کیوں برا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی اچھا کیا ہے تو آخری عمر بھی اچھے ہی رہیں۔ 9ویں بات یہ ہے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا المتقون اکنافا، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور اپنے پہلوؤں کو جھکانے والے ہوں، یعنی عاجزی، ہمبلنس، انکساری، اور دوسروں کے سامنے یعنی اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا، یعنی دوسروں کو باس اراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہ کرنا۔ فرمایا مومن تو فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے آسانی سے کام آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، وہ سنگ دل اور سخت مزاج نہیں ہوتا۔ لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جن کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ یہ ہر جگہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے۔ تو دین والوں سے بھی بعض اوقات لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ ویسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خیر صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنے والا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں، صفیں درست کروانے سے لے کر ان کی ہر چیز کے اندر بدتمیزی۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے، اور سارے عمل اپنے برباد کر کے وہیں چلے جاتے ہیں جب وہ لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بدظن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ جو ان میں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے
کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ایک نور، ایک روشنی حاصل ہوتی ہے اور غم بھول جاتا ہے انسان۔ اور صحابہ کی علامت بھی یہی تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ ملتا رہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ فائدہ دے وہ سب سے زیادہ بابرکت، اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی مدد سے، اس کی خیر سے، یعنی کسی نہ کسی طرح۔ پھر اسی طرح وہ اچھے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو یہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ اور پھر یہ کہ 11ویں بات یہ ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور فائدے میں صرف مال کا فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے فائدہ، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے رائے دے کر، چاہے مشورہ دے کر، نصیحت کر کے، خیر خواہی کر کے، اپنے منصب کے ذریعے۔ بعض اوقات اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوتی ہے، کوئی خاص مقام دیا ہوتا ہے، کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کوئی اسکل ہے آپ کے پاس، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، کوئی وقت ہے آپ کے پاس، طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ 12ویں چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا، خیر کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ابن آدم کی جان پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا صدقہ کہاں سے آیا کہ ہم روز صدقہ کریں؟ فرمایا خیر کے دروازے بہت سے ہیں، تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو سنانا، نابینا کو رستہ دکھانا، راستہ پوچھنے والے کو اس کی رہنمائی کر دینا، اپنی پنڈلیوں کی قوت کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ انسان ہے آپ، مجبور مدد چاہنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت کے ساتھ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے، یہ اپنے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول سے میں پانی ڈال دینا، کسی کے گلاس میں انڈیل دینا، کسی کو آفر کر دینا، معمولی چیزیں بھی آفر کر دینا، جیسے کوئی رسی دینا، کسی کو جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی کھینچ کے نکال دینا، کوئی راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لینا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، یعنی خاص طور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو کال کر لینا یا ان کے پاس چلے جانا یا ان کی کوئی خدمت کر دینا یا ان کو کوئی مدد دے دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی علامت ہے، اور یہ انسان کے میزان میں بہت بھاری نیکیاں ہیں۔ 13ویں چیز ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہے تم اپنے بھائی کو خوش کر دو یا اس کا قرضہ ادا کر دو یا اس کو روٹی کھلا دو، او تطعمہ خبزا، خبز کا لفظ آ رہا ہے بریڈ، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، کسی کے لیے روٹی پکا دینا۔ جیسے حضرت عائشہ روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو ان کی انصار ساتھی جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے آٹا، یعنی آٹا وہ گوندھ لیتی تھی لیکن روٹی وہ بنا دیتی تھی۔ تو یہ بہت سے کلچرز میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو بیکنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور کام آتا ہے، تو مل جل کے ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، انڈیفرنٹ نہیں ہوتے، دوسروں کو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد میں، خدمت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی کا دنیا سے ایک دکھ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایک دکھ دور کر دیں گے، اور جو کسی کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ نابینا کو اگر کوئی غلط راستے پہ ڈال دے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب بھی دکھایا گیا۔ ایک شخص کے اوپر جب قبر میں کوڑا برسایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟
تو اس نے اس کو بتایا گیا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی، یعنی تمہارے اندر طاقت تھی مدد کرنے کی لیکن تم نے نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا نا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے زبان کی باتوں کے، جیسے فلسطینیوں کی مدد اور دوسرے مظلوموں کی مدد عام طور پر مسلمان الیکٹرانک میڈیا سے کرتے ہیں، یعنی صرف چند باتیں بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، ادنا ترین بات یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 14ویں بات آج کے بہترین اخلاق میں سے ہے کھانا کھلانے اور سلام کا جواب دینے کی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی دوسروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ رویہ بڑا کولڈ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے بھی کیا ہے، کلوا منہا واطعم فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی اس میں سے کھاؤ، تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو نہیں، غریب کو بھی، اور جو تم سے نہیں مانگ رہے کوئی رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی دو۔ اور پھر یہ کہ معمولی چیزیں، بعض اوقات ہے کہ آپ پورا ڈنر کوک نہیں کر سکتے کسی کے لیے لیکن آپ معمولی چیز بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ قلیل چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں، تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ وغیرہ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی چیز ہم دیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینے کی چیز ہے، تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ دینے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے نا کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر ذرے جتنی نیکی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کرنے سے اپنے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے، یہ صرف نیکی نہیں، فرض کے درجے میں ہے اور مسلمان کا حق بھی ہے، اور بہتر جواب دیا جائے رویے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو سلام کا جواب نہیں دیتے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو جواب دیتا ہے۔ نمبر 15 ہے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا آنا خیر سلامتی کا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے، عمدگی سے تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے رک کے فرمایا الا اخبرکم بخیر من شرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا فرق نہ بتاؤں جو یعنی کہ اپنے لیے بھی خیر کا باعث ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے یہی بتایا کہ جس شخص کو سے نیکی کی توقع رکھی جائے۔ تو بات یہی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور 16 اور آخری بات یہ آج کے لیکچر کی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل کے اور سچی زبان والے ہوں، صاف دل والے اور سچی زبان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا ہم زبان کے سچے کو تو پہچانتے لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد، یعنی دل بھی اچھا، زبان بھی اچھی۔ التقی النقی۔
دل جو ہے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، تو اس میں قیمتی چیزیں رکھنی چاہیے، ردی نہیں بھرنی چاہیے. حسد، بغض اور نفرت اور برے خیالات اور وسوسے، ان کو باہر نکال دیں. اللہ بندوں کو ان کے دل کی بنا پہ چنتا ہے. آپ کو اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو یہ جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس نیکی کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے گھر بار مال نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے. اور ایمان کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہے اور زبان کی درستگی پر. اور قیامت کے دن قلب سلیم والے کو ہی نجات ملے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور جس دل میں حسد، بغض اور تکبر ہو وہ سلامت دل والا نہیں ہوتا. تو سلامت دل کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا دل صاف ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، ایسا شخص خیر اور شر کا فرق بڑی جلدی پہچان لیتا ہے. اسے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اس کو زبان اور اعضاء کی سلامتی ملتی ہے. کم عمل پر بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. یاد ہوگا پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی کہ کیفیت، زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو دل کے اچھے جذبے، شوق، محبت سے کوئی کام کریں گے اس کا اجر کہیں اونچا چلا جائے گا. اور ہمارے بندے بس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ اور اجر والا مل تو جائے گا اجر، لیکن اس کا اجر کم ہوگا. تو جو بھی نیک کام کرے شوق سے کرے. اور سچی زبان تو پھر سچی ہی ہے، کیونکہ جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ کی ممانعت ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اچھا کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو جائے گی. عشرہ ذو الحجہ کے جتنے بھی پروگرام تھے ان کے سلسلے میں انشاءاللہ کل آخری پروگرام ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس محنت کوشش کو قبول کرے کہ مسلسل آتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جزاک اللہ خیر استاذہ جی، بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سا جامع سارے پوائنٹس ماشاءاللہ لکھے. جابر بن عبداللہ کی بات آ رہی تھی تو مجھے وہ یاد آ رہے تھے کہ ان کی 9 بہنیں تھیں اور جب وہ شادی کرنے لگے تو وہ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے کہ وہ آ کے ان سب کی خدمت کریں. تو جو سسرال کی خدمت ہے ان کا بہت اچھا یہ ان سے پتہ چلتا ہے ان کی حدیث سے کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ مجھے میری کوئی ایسی وائف ہو جو کہ عمر رسیدہ ہوں، ذرا بڑی عمر کی ہوں، تاکہ وہ سب کے ٹیک کیئر کرے، جی ان کا خیال کرے. خدمت کا لفظ نہیں آتا، ٹیک کیئر کا آتا ہے، کیونکہ چھوٹی تھی تو ان کو اوپر کوئی بڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے اخلاق سنوارے. دوسری بات کہ میرے سسر کی مجھے بات یاد آئی تھی کہ جب میری نئی شادی ہوئی تو وہ بہت اچھی بات کرتے تھے بار بار کہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کہتے تھے 5 انگلیاں نا، اس میں سے اگر ایک انگلی خراب ہے تو آپ انگلی کاٹ نہیں دیتے، بالکل آپ انگلی کا ساتھ رکھ کے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. تو یہ چیز میرے مائنڈ میں اتنی بیٹھ گئی تھی کہ کوئی چیز کوئی بھی برا لگ رہا ہے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی انگلی ہے کوئی بڑی انگلی ہے، لیکن سارے ہاتھ پورا مل کے کام کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. استاذہ جی جتنی بہنیں ادھر آئیں اور جو ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گروپس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہیں
اور رچمنڈ ہل والی بہنوں کی طرف سے سلام بھی ہے، اور وہ انہوں نے فائنینشلی بھی ہمیشہ ساتھ دیا، اور اب بھی انہوں نے بہت شکریہ کیا کہ ہم نے ان کو یاد رکھا، ان کو یاد کروایا اور پھر ان کو شامل رکھا۔ اسی طرح اور گروپس بھی ہیں جنہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم۔ وہ میں بتانا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور سب، تو جن کے پیرنٹس چھوٹی ایج میں چلے جاتے ہیں، تو جیسے میری امی، تو میں چھوٹی تھی چلی گئی تھی نا، تو اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو ساس سسر جو گھر میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی پیش آنا چاہیے نا، جیسے اپنے پیرنٹس، ماں تو تھی نہیں تو ماں کی طرح میں نے اپنی ساس کو ٹیک کیئر کی ان کی ماشاءاللہ، تو وہ میری بہت بہت میری خیال ہے ماں کی محبت نہیں دیکھی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار دیا، تو بڑی گریٹ عورت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے عقیدے بالکل ڈیفرنٹ تھے نا، لیکن جب آپ نے کہا ہے نا کہ جب تم آؤ سسرال میں سم ٹائم وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تم اسی طرح سے بن جاؤ، تو یہ سارا ہم بتاتے تھے، آپ کے لیکچر سنتی تھی تو وہ کہتی تھی تم ہر وقت یہ لگاتی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے ان کی آواز بات سن کے، تو بعد میں مجھے کہنے لگی نہیں بہت اچھا، ان سے میں بہت کچھ سیکھی ہوں، اور تم سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میری ساس بہت پیاری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا، جو حدیثوں کے حساب سے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، اگر ہو سکے تو تیمیہ کے تھرو یہاں پہ وہ اس طرح چھوٹا سا ایک بنا کے نا اپنی سائٹ پہ ڈالیں یا لوگوں کو بھیجیں، تاکہ جن کے بچے اردو نہیں سمجھتے اور ان کو تھوڑی سی مختصر اس حدیث کے تھرو بچوں کو ہم بھیج دیں، کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ بولتے ہیں تو بچے بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہی ہیں، یہ کیوں کہہ رہی ہیں، تو کسی اور کی آواز میں یا کسی حدیثوں کے حساب سے، تو انشاءاللہ بہت سی فیملی ایسی ہیں جن کے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ویسے یہ ساری سیریز جو ہے وہ انگلش میں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ میرا مقصد ہے کہ تھوڑا سا مختصر، جیسے آپ کے ایک دفعہ 100 حدیثوں میں چھوٹے چھوٹے آتے تھے، 3 منٹ کے 4 منٹ کے حدیث کے ساتھ، اس ٹائپ کا کچھ ہونا چاہیے یہاں کے بچوں کے لیے اسپیشلی۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی؟ شہلا کو دیجیے، شہلا کو دیجیے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ جی، بس مجھے ایک بات بہت زیادہ میرے دل کو تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ ساری احادیث والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو ہم اپنے حقوق کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ جان لیا، تو پھر کئی دفعہ ہم بچوں کو اپنی پوزیشن، اپنے سلیوز کی طرح سے ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ مجھے بس کرنا تھا۔ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں، اپنا کھانا خود نہیں ماں کھائے گی، اس کے لیے رکھ دے گی، لیکن جیسے ہی پھر شادیاں ہوتی ہیں یا وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر ہم ان کو خوش دیکھتے ہوئے ہم اتنے خوش نہیں ہو رہے ہوتے، اس وقت پھر ہم بہت زیادہ اپنے یہ سارے حقوق جو ہیں وہ ان پہ جتانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا بیلنس، بینگ پیرنٹس اور بچوں کو تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے۔ اگر وہ کہیں موو آؤٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ رونا دھونا گھر میں ہو گیا اور یہ سب نا، تو مجھے ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں رکھا ہوا، آپ نے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، آپ دین کی خدمت کریں تو وہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہو جاتا ہے، جب جو لوگ آپ کو ذاتی طور پہ جان بھی رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، تو پھر آپ کی بات میں اثر نہیں رہتا۔ تو یہ بس 2 باتیں میں کرنا چاہتی ہوں۔ جی آپ بھی۔ استاد السلام علیکم۔ یہ اولڈ ایج کا معاملہ بھی عجیب ہے اور بالکل فطری ہے۔ بہت دفعہ اولڈ ایج سینٹرز جانے کا اتفاق ہوا تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی مسلمی خاتون کے وہ مسائل ہوں، جب ان سے ملے خوشی خوشی، بہت پہلے گئے تھے جب اتنے ہم بوڑھے نہیں تھے جیسے اب ہیں، تو خیر چل گیا کام، تو وہ بہت خوش ہوئیں اور ان سے بتایا کہ ہم تو
جو مسلمان ان کے پاس قریب عورت تھی، تو میں اس کو ہم بتا رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تو دعاؤں کے لیے کہہ رہی تھی، تو برابر میں کوئی نان مسلم، اور اس کی آنکھوں کی چمک آج تک بھولتی نہیں، کہ اس کی آنکھیں چمک کے اٹھی ہماری طرف اور کہنے لگی ہمارے لیے بھی، انگلش میں بولی کہ ہمارے لیے بھی وہاں پہ مقدس جگہ دعا کرنا. ان کی تنہائی، ان کی ساری چیزیں ایک سی ہوتی ہیں وہ بوڑھوں کی، کوئی فرق نہیں ہے، اور عجیب ان کی چمک تھی. ہو سکتا ہے بہت کوئی آتا ہی نہ ہو، لیکن وہ تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بس میری انگلی پکڑیں اور ساتھ چلی چلیں. وہاں پہ اتنا خوش ہوتے ہیں لوگ اولڈ ایج میں جب ملاقات کرنے جاؤ، اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اب تم چھوڑ کے جاؤ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم. آپ کو کچھ کہنا؟ اچھا ہاں کہیے. جی جزاکم اللہ خیراً کثیر استاذہ جی. ماشاء اللہ آج کا لیکچر بھی بہت ہی خوبصورت تھا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اوپر کے جو 15 پوائنٹس تھے اور آخری میں یہ 16واں پوائنٹ تھا، یہ آپس میں اتنے انٹرلنکڈ ہیں. اور سبحان اللہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ جو 16واں پوائنٹ ہے یہی مین چیز ہے کہ اگر دل صاف ہو اور زبان سچی ہو تو وہ سارے کام انسان کو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ تمام کام جو سارے مینشن ہوئے آج، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اپنی یوتھ کے اندر یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے. تو میں نے بچوں کے اندر دیکھا ہے کہ جب ہم ان کو ان سارے کاموں کو کرنے پر ابھارتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب طرح کا کانفیڈنس آنے لگتا ہے. تو واقعی بچوں کو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بار بار تلقین کرنی چاہیے اور خود بھی کر کے دکھائیں اور پھر ان سے بھی کروائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, جزاک اللہ خیراً کثیرہ. بارک اللہ فیکی. پیاری استاذہ الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بہترین لوگوں کے بارے میں اور بہترین اعمال کے بارے میں بتانے کے لیے. چلیں انشاءاللہ ہمارا ٹائم تو آلموسٹ ختم ہو گیا، لیکن کوئک سا ایک دو پوائنٹس کو دیکھ لیتے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کے لیے 17 پوائنٹس آپ دیکھیں، ظاہر ہے ریپیٹ کرنا مشکل ہوگا، لیکن آپ دوبارہ سے لیکچر سن کے نا خود لکھیں. اب دیکھیں لکھی ہوئی چیزیں نا وہ بس لکھی ہوئی رہ جاتی ہیں. اپنے پاس جو انسان اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے نا وہ چیز آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد بھی رہے گی. آج کا ہمارا ٹاپک تھا بہترین اعمال اور بہترین لوگ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے دو اس کے لیولز تھے نا. جیسے ایک تو یہ تھا والدین، رشتہ دار، گھر میں رہنے والے لوگ، پھر جیسے خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ سلوک، اور پھر اس کے بعد گھر کے باہر کے لوگ. تو ہم بس والدین کے بارے میں کچھ چیزیں کوئک سی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ بس ہمارے پاس 2-3 دن رہ گئے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں جیسے جہاں پہ باقی نیکیاں کریں وہاں پہ اپنے والدین کے لیے بھی کچھ ایسا کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں افضل عمل جو تھا اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ ایک تو نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، تو یہ افضل اعمال میں آتا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو انسان اپنے رزق اور عمر میں برکت چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ کیسے کیسے کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ 3 طرح سے اس کو سمرائز کر سکتے ہیں کہ اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے اور اپنے منصب سے. اور پھر خاص طور پر جب والدین فوت ہو جائیں یا فوت ہو چکے ہیں آپ کے والدین، تو ان کے لیے بہترین چیز ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کی طرف سے صدقہ کریں. ایک کوئک سی لسٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ ہم کیا احسان کر سکتے ہیں، یا کیا چیزیں جیسے ان کے لیے کی جا سکتی ہیں. ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے استغفار، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی طرف سے صدقہ، پانی پلانے کا صدقہ، ان کے روزوں کی قضا دینا، پھر ان کی طرف سے حج، ان کی نظریں پوری کرنا، ان کے وعدے پوری کرنا، ان کی وصیت پوری کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اپنی ان دنوں میں جیسے آج کل اور پرسوں انشاءاللہ کوشش کریں کہ والدین کے لیے دعائیں اور پھر ان کی طرف سے استغفار، ان کی طرف سے صدقہ بھی ضرور کریں. اور جیسے استاذہ نے ہمیں جو صدقے کے بارے میں جب چیزیں بتائی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جتنی مرضی دل میں نیتیں کر لیں. یعنی آپ جب بھی صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ جیسے اگر دے رہے ہیں تو آپ کہیں یا اللہ میرے والدین پر بھی اپنی رحمت کرنا، یا اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنانا. یعنی اگر آپ صدقہ جاریہ کے کام میں دے رہے ہیں تو باقی نیکیوں کے ساتھ ساتھ صدقہ کرتے وقت بھی اپنے والدین کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کا جو لیسن تھا نا وہ پورا سن کے ایک بات جس سے سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل. اچھا اخلاق اگر آپ کا گھر والوں کے ساتھ ہے تو جب آپ گھر سے باہر بھی جاتے ہیں تو بھی آپ کے معاملات اور اخلاق اچھا ہوتا ہے. تو مینلی مجھے یہ سیکوینس بڑا پسند آیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاملہ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا خیال رکھنا، ان کی ٹیک کیئر کرنا. اور جب انسان گھر میں اپنے آپ کو اس طرح پالش اور گروم کر لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کریں گے تو ان میں خوبصورتی آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلیں اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بس 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا نہ بھولیں، اور اسی طرح 9 ذی الحج کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر بھی آپ نے کثرت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. کل ہمارے کورس کی تکمیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کوششیں اور محنتیں سب کی قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك
وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب